کسی بھی بزنس کرنے کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پروفٹ. لیکن اب ہمارے معاشرے میں ایک اور بہت اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بزنس بھی ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناجائز منافع خوری بھی ہو رہی ہے. تو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، جیسے کل بھی میں نے بات کی تھی کہ جتنے بھی دینی مسائل ہیں جن پہ اسلام نے ہمیں گائیڈنس دی ہوئی ہے، رہنمائی دی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ان قوانین کو عام زندگی میں اس طرح سے فالو نہیں کیا جاتا جس طرح سے کرنا چاہیے. تو آج جو میرا پروگرام ہے اس میں ناجائز منافع خوری کے حوالے سے بات کروں گا. میرے ساتھ انتہائی محترم مولانا سعید اللہ صاحب موجود ہیں. خوش آمدید جی. جزاک اللہ جی. مولانا صاحب، ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر عموماً یہ بات کہی جاتی ہے کہ کوئی جہاں فٹ آ گیا اس سے اتنا منافع لے لیں گے. آپ نے بھی یہ چیز ہو سکتا ہے سنی ہو، لیکن میں نے تو سنی ہے. تو منافع کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں جس طرح سے بزنس کیا جا رہا ہے یا جس طرح سے منافع کمایا جا رہا ہے، کیا یہ دینی طریقہ ہے یا اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. صدق اللہ العظیم. مطیب بھائی، آپ کا بہت شکریہ کہ ایسے جو اس وقت موقع محل کے مطابق ضروری اور انتہائی ضروری قسم کے ٹاپک اور عنوانات آپ لے کر آتے ہیں شو میں. جہاں تک سوال کیا آپ نے کہ ناجائز منافع خوری اس وقت عام ہو چکی ہے اسلامی معاشرے کے اندر بدقسمتی سے. دیکھو، بات یہ ہے کہ شریعت نے، قرآن نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس میں ہماری رہنمائی نہ کی ہو اسلام کی. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ایمان والو، تم مال نہ کھاؤ ایک دوسرے کے آپس میں باطل طریقے سے. اب یہ باطل کیا ہے؟ باطل کے اندر ہر وہ ناجائز طریقہ آتا ہے کہ جو دھوکہ ہے، فراڈ ہے، چیٹنگ ہے، کمی بیشی اگر کر رہا ہے کوئی، تو یہ تمام طریقے اس کے اندر سموئے ہوئے ہیں. تو یہ ایک اختصار کے ساتھ قرآن نے ایک جملہ کہا اور اس میں پورا عنوان سمجھا دیا. پھر اس سے آگے بھی قرآن نے کہا کہ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. ہاں، اگر آپ کی تجارت فریقین کی باہمی رضامندی کے ساتھ ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. مثال کے طور پر آپ چیز بیچ رہے ہیں، میں چیز لے رہا ہوں، اس چیز کی قیمت ہے 20 روپے، آپ مجھے دے رہے ہیں 30 روپے کا، اور میں اس پر راضی ہوں کہ ٹھیک ہے، تو اس کو شریعت کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حرج وہاں ہے کہ جہاں فریقین کی رضامندی شامل نہ ہو. مثال کے طور پر جو اس وقت مارکیٹ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک چیز کی قیمت عام مارکیٹ کے اندر ہے 100 روپے ہے، اور اس چیز کو 130 یا 200 کا یا 300 کا بیچا جا رہا ہے. اب اس کو اگر ان تراض منکم کے اندر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے شریعت کی روح سے. لیکن اگر وہ ہاں فریقین میں سے کوئی ایک راضی نہیں ہے، جیسے کہ ہو رہا ہے اس وقت، تو پھر اس کو شریعت نے باطل قرار دیا ہے کہ اس میں پھر وہ بیچنے والے کے لیے وہ منافع یا وہ چیز بیچنا وہ جائز نہیں ہے. شریعت نے اس کو منع کیا ہے. اس میں یہاں پہ ایک چیز میں آپ قطع کلامی معاف، کوئی مطلب حد نہ ہو. لیٹ سپوز اس کے ساتھ ایک آن ایوریج اس کو منافع لینا چاہیے 22% یا 23%. بالفرض ایک موبائل ہے، اس کے ساتھ عام مارکیٹ میں منافع جو ہے اس کی حد ہونی چاہیے 22%، 23% یا حد 25%. لیکن وہ بندہ اس میں 50 سے 55% لے رہا ہے، تو کیا وہ مطلب جائز ہے کہ اگر جو سیلر ہے اس کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے؟ دیکھو، میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ کو کہ شریعت نے کسی قیمت کو وہ نہیں رکھا ہے، تعین نہیں کیا ہے کہ مارکیٹ کے اندر یہ چیز اتنے کا ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ شریعت نے لوگوں کا بھی لحاظ رکھا ہے نا، دونوں طرف، بیچنے والے کے بھی اور خریدنے والے کا بھی، کہ ایک چیز ہے مارکیٹ کے اندر اس کی قیمت، جیسے میں نے مثال دیا آپ کو، 100 روپے ہے اور آپ 200 کا بیچ رہے ہیں اس کو، لیکن کچھ شرائط ہیں ان کے ساتھ. شرائط یہ ہے
کہ وہ جو چیز آپ بیچ رہے ہیں مارکیٹ کے اندر، وہ باقی مارکیٹ کے اندر اس کی وہ تو نہیں ہے، مثال کے طور پر وہ چیز جو ہے وہ مفقود یا ذخیرہ تو نہیں کیا ہے کسی نے، جان کے مہنگا تو نہیں کیا ہے، جو 200 کا مصنوعی مہنگائی جسے ذخیرہ اندوزی، کہ اس کو آپ نے 200 کا جو آپ بیچ رہے کہ یعنی باقی نہیں مل رہا ہے وہ چیز، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس ہے، آپ اس کو قیمت اس کا 100 روپے ہے لیکن آپ اس کو 200 کا بیچ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں مجبوری کا لوگوں کا، کیونکہ باقی مل نہیں رہا ہے، تو یہ تو ناجائز ہے، یہ ناجائز، اور اس سے جو حاصل کردہ کمائی ہوگی وہ حرام ہے، لازمی بات ہے، ایک چیز ناجائز ہے شریعت کے اندر تو پھر وہ ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے، پھر یہاں ایک اور مسئلہ ہے، یہ بات ہوئی کہ ایک چیز باقی نہیں مل رہا اور آپ مہنگا کر کے بیچ رہے، اس سے روکا ہے شریعت نے، اس کو احتکار کہتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے یہاں ہمارے مارکیٹ کے اندر کہ ہو یہ رہا ہے کہ ایک چیز ہے، اس کی وہ صلاحیت یا اس کے اندر وہ کوالٹی موجود نہیں ہوتی، اور چیٹنگ کر کے دھوکے سے اس چیز کی اتنی تعریف کر کے وہ بیچا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ یار یہ چیز 10 کا ہے لیکن یہ 100 کا ہے، بڑا چڑھا کے، ٹھیک ہے، یہ 100 کا ہے، اس کو کہتے ہیں دھوکا، سمجھ میں آ گئی بات۔ اور اسی دھوکے کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہم سے دھوکہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، تو یہ کتنی بڑی وعید کی بات ہے اس آدمی کے لیے کہ جو خود سمجھ رہا ہے، اس جان کے کر رہا ہے نا مارکیٹ کے اندر۔ بلکہ حال ہی میں ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا، اس میں ایسا ہوا تھا، آپ نے میرے خیال میں کی یا کس نے، بازار کے اندر، تو اس میں وہ چیز جو تھی وہ بالکل کسی کام کی نہیں تھی، لیکن وہ اس کو بیچ رہے ہیں، جبکہ چیز پتہ ہے مجھے کہ یہ خراب ہے، یہ بیچنے کے قابل نہیں ہے، لیکن مارکیٹ کے اندر یہ سب کچھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی اس ٹائم میرے پاس پیسہ ہونا چاہیے، وہ پیسہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے، وہ کمانے کے لیے میں اس کی دھوکہ دوں، جھوٹ بولوں، میں فراڈ کروں، میں کچھ بھی کروں، بس میرے ہاتھ میں پیسہ آ جائے۔ جبکہ تجارت کے کچھ اصول شریعت نے بتایا ہے نا، اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے ایمانداری اور امانت داری ہے، ایمانداری اور امانت داری تجارت کے قوانین یا اصولوں میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ایماندار، باقی بھی ہے ساتھ، لیکن ایمانداری اور امانت داری اس وقت پورے معاشرے کے اندر، اسلامی معاشرے کے اندر یہ چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، ایمانداری یا امانت داری۔ امانت دار کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز میں نے دیکھا کہ اس کے اندر فالٹ ہے، میں اس کو بیچ رہا ہوں، اب ایک چیز ہے نا، یہی شریعت اس میں نقص ہے، وہ چیز 100 روپے کی ہے، اس میں نقص ہے اس کی ریٹ، لیکن وہ میں 150 کا بیچ رہا ہوں، لیکن ساتھ نقص بتاؤں۔ جب میں نے نقص بتایا اور اگلا آدمی راضی ہو گیا اس پر کہ ٹھیک ہے نقص کے ساتھ میں 150 کا لے رہا ہوں، شریعت کہتے ہیں جائز ہے، اس کے لیے منافع بھی جائز ہے اور اس کے لیے یہ چیز لینا جائز ہے۔ لیکن اگر میں نے اس کو وہ نقص نہیں بتایا، چھپایا اور چیز کا بھی اضافی قیمت لیا، تو وہ میرے لیے جائز نہیں ہے۔ شریعت نے یخادعون اللہ وخادعهم، یہ جو قرآن میں آیت ہے کہ اللہ کو دھوکہ دیتے، اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتے؟ تو اللہ فرماتے یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں، الا انفسہم، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو، اور گمایا شرون، لیکن اس کو خبر نہیں ہے۔ کیوں؟ عقل معاف ہو چکا ہے، لالچ سوار ہے اس پر، خود غرضی سوار ہو گئی ہے اس کے اندر کہ بس پیسہ آ جائے، ورنہ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ نے روکا ان سے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم۔ اب ایمان کی آپ ذکر ہو رہا ہے، یہ جتنی آیتیں میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، مومنوں کو اللہ مخاطب کر رہا ہے کہ یہ خرابی اگر یہاں ہے تو اس کو دور کرو۔ میں نے کہا کہ تجارت کے اندر سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ایمانداری اور امانت داری۔ تو اللہ پاک نے فرمایا لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، ٹھیک ہے؟ اللہ رسول کے ساتھ خیانت کیا ہے، اللہ نے ایک حکم دیا ہے اس کو پامال کر رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم ہے، تعلیم دیا ہے، اس کو پامال کر رہے ہیں، یہ اس کے حکم میں امانت میں خیانت کر رہے ہیں، اسے روکا ہے شریعت نے۔ اور وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور آپس کے امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو۔ اب یہ امانت داری ہے نا، جب ایک چیز آپ بیچ رہے، اگلا لے رہے، آپ اس کو اس چیز کے بارے میں منعن بتائے کہ جی ٹھیک ہے اس کی یہ کوالٹی ہے، اس کی یہ قیمت ہے، یہ ٹھیک ہے راضی، لے لیں گے، نہیں ہے رہ جائے گا تو ٹھیک ہے جائز ہے۔ اگر آپ اس کو جھوٹ سے بیچ تو جائے گا۔ ایک پوائنٹ ہے بڑا امپورٹنٹ، میں یہ یہاں پہ آپ لازمی مینشن کرنا چاہوں گا، جس طرح سے آپ نے بولا ہے کہ جو اس میں خامی ہے وہ ضرور بتائیں، تو اس طرح جو دودھ بیچنے والے حضرات ہیں وہ اگر دودھ بیچنے والے خامی بتا دیں تو اپنا بعد میں تو دودھ ملنا ہی ختم ہو جائے گا۔
تو وہ خامی کیوں ہے اس کے اندر، یہ پہلے یہ دیکھیں. نہیں پھر یہ دیکھیں نا، پھر یہ میری مطلب بات سنیں، وہ خامی دودھ کے اندر دیکھو اللہ پاک نے فرمایا نا خالصاً لبناً سائغاً للشاربین، کہ میں جب آپ کو دودھ دے رہا ہوں تو بالکل خالص پاک صاف ستھرا دے رہا ہوں. دے رہے نہیں دے رہے؟ بالکل ٹھیک ہے. تنوں سے جب دودھ آ رہا ہے اس کے اندر خون آ رہا ہے، اس کے اندر گوبر کی کوئی بو کوئی تعفن آ رہا ہے، بالکل صاف ہوتا ہے نا. صاف ہوتا ہے. جب اللہ فرماتے ہیں میں صاف دے رہا ہوں، پھر آگے جا کر تم ملاوٹ کرتے ہو، اس کو 2 نمبر بنا دیتے ہو، تو پھر اس کا قصور تو اسلام کا قصور تو نہیں ہے نا، نہ قرآن کا قصور ہے کہ آپ خامی نہ بکیں جی اس میں تو خامی ہے، اگر میں بتاؤں گے بکے گا نہیں. پر یہ خامی آئی کیوں ہے؟ جب اللہ کی طرف سے آپ کے پاس ہے، اس وقت تو خامی نہیں تھی، اللہ نے پاک صاف ستھرا دیا ہے. خامی تو میں نے پیدا کی ہے نا، انجیکشن کے ذریعے یا کوئی پاؤڈر کے ذریعے یا پانی کے ذریعے، جو بھی ہے کسی بھی لیگل سٹیپ سے. تو پہلے اس خامی کی طرف جائے کہ وہ خامی پیدا کیوں ہوئی. جب خامی نہیں ہوگی تو پھر بعد میں بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کو. بالکل ٹھیک. اور اگر آپ نے خامی پیدا کی ہے تو اس کا مطلب اب چور ہے نا. بالکل میں نے دودھ کے اندر پانی ملایا تو پھر مارکیٹ میں آ گیا، میں اس کا خامی تو نہیں بتا سکتا کیوں میں نے اس کے اندر پانی یا کوئی اور چیز ملایا ہے، تو میں خامی بتاؤں گا، وہ آپ والی بات ہے، پھر کون لے گا مجھ سے؟ بالکل ٹھیک ہے. میں تو اس کی اور تعریفیں کروں گا جی یہ وہ. اور یہی قرار ہے، اس کو کہتے ہیں دھوکہ کہتے ہیں اسی کو، من غشنا فلیس منا. پھر نبی علیہ السلام اچھا یہ جس طرح سے مطلب وہ کہ لوگ میں نے پیچھے ملاوٹ کی اور مارکیٹ میں اس کو نہیں جی تو پاک صاف پاک دودھ، پاک صاف جس طرح کو چیک کروائیں، کہاوت بھی مشہور ہے کہ صحیح ہے دودھ کی نہریں پاک صاف بہ رہی ہیں. بالکل. آپ وہ بات کر رہے تھے، آپ وہ اپنی قرآن کی کسی آیت کا حوالہ وہی نہیں، امانت کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ دیکھو ہم پر ایک اللہ کا حق ہے اور ایک ہم پر مخلوق کا حق ہے، جس کو دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد. ٹھیک ہے. تو جہاں تک حقوق اللہ کا تعلق ہے، دیکھو یہ ایک ضابطہ ہے اللہ کا. اللہ فرماتے ہیں کہ میں معاف کر دوں گا. نماز نہیں پڑھی آپ نے، یہ اللہ کا حق ہے. ٹھیک ہے. روزہ ہے، یہ آج کل رمضان ہے، روزہ آپ سے رہ گیا، نہیں رکھ سکا، ہو سکتا ہے اللہ پاک معاف کر. لیکن ایک بندے کا حق متعلق ہے آپ کے ساتھ، اللہ فرماتے ہیں نہیں معاف کروں گا. اور یہی توبے کے اندر ہے. ایک آدمی ہے نا صبح سے شام تک دھوکہ کرتا رہے، سب کچھ کرتا ہے، شام کو بیٹھ جائے توبہ 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 یا اللہ توبہ، یہ توبہ اللہ فرماتے ہیں میں قبول نہیں کرتا. وہ صرف ان اعمال کے اندر وہ توبہ آپ کا قبول ہوگا جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. آپ کی نماز رہ گئی ہے، آپ کا کوئی اور مسئلہ رہ گیا ہے، کوئی روزے میں کوتاہی کوئی ہوا ہے، وہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کا معاملہ جو تھا وہ میں معاف کر دوں گا. اس کے بھی کچھ شرائط ہے اس توبے کی، لیکن جہاں تک بندے کا تعلق ہے وہ ایسے توبے سے نہیں معاف ہوگا. اس کے ساتھ ایک اور شرط ہے پھر، وہ یہ ہے کہ جب تک وہ حق آپ نے ادا نہیں کیا یا اس نے خود معاف نہ کیا. مثال کے طور پر آپ نے دودھ بیچا، ٹھیک ہے، اس میں پانی تھا، اگلے نے لے لیا، بعد میں آپ کو احساس ہوا یار ایمان کام ٹھیک نہیں کیا ہے، اب آپ اللہ سے معافی تلافی کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ سے معافی یہ نہیں ہے کہ آپ جا کر مسجد میں بیٹھ جائے اور نمازیں پڑھے اور یہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. اللہ فرماتے ایسے میں معاف نہیں، کیونکہ اللہ کے ہاں بھی قانون ہے عدل اور انصاف کا. میں ایسے معاف نہیں کرتا جب تک تو اس بندے کے پاس نہ جائے کہ یہ آپ کے ساتھ میں نے دھوکہ کیا تھا اور یہ غلط ہوا تھا، یہ پیسے زیادہ جو بھی ہے یہ آپ لے لے یا آپ مجھے معاف کر دے. وہ بندہ آپ کو معاف کرے گا تب اللہ کہتے ہیں میں معاف کروں گا. سمجھ میں آگئی بات؟ یہ ایک ساری چیزیں ہماری شریعت نے بتائی. اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ شریعت نے ہر چیز میں ہماری رہنمائی کی ہے، لیکن کمزوری یہ ہے ہماری سمجھ اور عمل، کہ ہم نہ سمجھنے کی کوشش کرتے، نہ اس پر عمل کی کوشش کرتے، اور نہ خود چاہتے ہیں کہ ہم اسلام پر چلیں. یہ اگر انڈیویجولی دیکھیں نا، انفرادی طور پر نہیں چاہتے، کوئی نہیں چاہتے کہ میں کیوں. اس کو پتہ ہے اب ایک دودھ ملاوٹ کرنے والا ہے، آپ اسے کہ اسلام پر چلے منعن، تو اس کو یہ چیزیں چھوڑنی پڑے گی نا، ملاوٹ. اور یہ ایک بازار کے اندر مارکیٹ میں بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ 2 نمبری کر رہا ہے، وہ پھر وہ کہتے ہیں جی مجھے اس میں پیسے زیادہ مل رہے ہیں. یہ ظاہر منافع تو مل رہا ہے، لیکن آخرت میں وہ مولانا صاحب آگ خرید رہے. بالکل یہ ناجائز منافع خوری والے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر کیا کریں، ہمارے بچوں کی اسکول کی فیسیں پوری نہیں ہو رہی، ریاست ہمیں تعلیم نہیں دے رہی، ہمیں انصاف نہیں مل رہا، ہمیں اپنی سوشل سیکیورٹی نہیں مل رہی، پھر ہم اپنے اخراجات کیسے پورے کریں، ہم کدھر جائیں؟ جو حکومت کی ذمہ داری ہیں وہ بھی تو پوری نہیں کریں. یہی بات ہے نا. پھر ہم لوگوں نے کیا کریں؟ ہم لوگوں نے تو مطلب بائی ہوک اور بائی کروک یہ چیزیں کرنی. یہی میں کہہ رہا ہوں نا. اب ایک غلطی پر دوسری غلطی. اب گورنمنٹ مجھے صحت نہیں دے رہے، گورنمنٹ مجھے تعلیم نہیں دے رہے، مجھے پراپر وہ نہیں کر رہے، تو کیا میں اللہ کے حکم کو پامال کروں اس کے مقابلے میں؟ یعنی وہ غلط کر رہے تو اس کی غلطی کی وجہ سے میں غلط راستہ اختیار کروں یا غلطی شروع کروں؟ سمجھ میں آگے بات؟ تو پھر ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے جو بندہ ایسی بات کرتا ہے؟ دیکھو ہمارے سامنے، دیکھو ہم تو مسلمان ہیں نا، حضور علیہ السلام کے امتی ہیں نا،
ٹھیک ہے. ہم نے نہ حکومت کو دیکھنا ہے، نہ ان کے اصول و ضوابط کو دیکھنا ہے، نہ لوگوں کو دیکھنا ہے. ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے، تعلیمات کو دیکھنا ہے. آپ علیہ ایک واقعہ ہے، آپ علیہ السلام بھی کبھی کبھی بازار میں آیا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے ریٹ کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں. جیسے ہمارے آتے ہیں نا، یہ حال ہی میں آپ نے جو فوڈ والے آئے جی یہ چیک کیا وہ چیک کیا. آپ علیہ السلام اس طرح بازار لگا ہوا تھا غلے کا، آپ علیہ السلام نے ایک بوری کے اندر ہاتھ ڈال دیا. اچھا. جب ہاتھ ڈال لیا گندم کا، اس کے اندر جب ہاتھ ڈال لیا تو نیچے جو اوپر تھے وہ صاف تھے اور نیچے گیلے تھے، گیلے گندم تھے. تو آپ نے اسے کہا کہ یہ کیا کر رہے آپ، یہ نیچے گیلے ہے اور اوپر آپ نے یہ تو آپ دھوکہ دے رہے، غلط چیز دے رہے، آپ بیچ رہے. وہاں پر یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، من غشنا فلیس منا، آپ نے فرمایا کہ جو دھوکہ کرے ہمارے ساتھ وہ ہم میں سے نہیں ہے. آپ کا کام یہ تھا، اس کو سمجھایا کہ یہ جو گیلے تھے یہ اوپر رکھتے، کسٹمر آتا وہ دیکھتے کہ یہ گیلے ہے، لینا ہے تو لے جاتا، نہ لیتے تو اس کے سامنے تو آتی چیز، چھپی نہ رہتی. اور یہی ہے نا، ابن حجر جو ہے نا، اس نے رحمۃ اللہ علیہ نے اس نے اس کے یہ قاعدہ کلیہ بھی بتایا ہے اس حدیث کے تحت کہ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا فلیس منا، ہم میں سے وہ نہیں ہے کہ ایک بیچنے والا ہے ایک خریدنے والا ہے، بیچنے اور خریدنے والا خرید رہا ہے، بیچنے والا بیچ رہا ہے ایک چیز کو. اب دھوکہ اسی کو کہتے ہیں کہ جو عیب ہے اس کے اندر، جو بیچنے والا ہے اس کے دل کے اندر کوڑن ہے، ڈاؤٹ ہے کہ اگر اس عیب کا اس کو پتہ چل جائے تو یہ چیز نہیں خریدے گا، چھپائی جائے. بالکل یہ نہیں خریدے گا. بالکل سمجھ آ گیا. تو اسی کو دھوکہ کہتے ہیں. اسی کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اتنی بڑی وعید ہے نبی علیہ السلام نے نکالا. بڑے بہتر طریقے سے مولانا صاحب آپ نے آج ایکسپلین کیا. تو ہم اگر اپنے دین کو، اپنے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی زندگی کو سامنے رکھے نا، تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ یار گورنمنٹ یہ چیز نہیں دے رہے. صحابہ کرام کے دور میں کیا تھا یار، فقر فاقے نہیں تھے، لیکن منعن اس نے دین پر عمل کیا. بس صرف اس نے ایمان کو، نبی علیہ السلام کی سنت کو، قرآن کو تھام کے رکھا انہوں نے. تو پھر وہ منظر بھی دیکھا نا، منظر بھی دیکھا کہ ان کے سونے جواہرات کے ڈھیر لگے، ان کے اللہ کی طرف سے برکات کے دروازے کھل گئے اس کے لیے. بالکل. ہماری طرف برکت کیوں نہیں ہے؟ وہی والی بات اسی چیزوں کو کہ میں ایک بات بتاؤں، پروگرام ختم ہو رہے. ہم اس وقت جو معاشرے کا یہ لب لباب ہے ہمارے پروگرام کا، اس وقت جو ہم مسلمان ہیں نا، ہم مسجد کے اندر مسلمان ہیں. ہم جب ٹوپی سر پہ رکھے، کہہ رہے ہیں کہ ہم مسجد کے اندر سنیں نا، ہم ٹوپی سر پہ رکھے، ہم بالکل عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو وہاں، ہم کہتے جی ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں ہے. تسبیح بھی ہاتھ میں ہے، ذکر و اذکار، تلاوت، سجدے لمبے لمبے، سب کچھ دعائیں لمبے لمبے. لیکن جیسے مسجد کے گیٹ سے ہم باہر آ جائے، پھر ہمارے معاملات ہماری مرضی کے، ہمارے فعل و قول ہمارے مرضی کے، ہمارے اخلاق ہماری مرضی کے، ہمارے ہر چیز پھر ہم دین بھول جاتے ہیں کہ یار میں نے بات کرنی ہے تو دین کو مطابق کرنی ہے، میں نے چلنا ہے تو دین کے مطابق، میں نے معاملات کرنے ہیں، خریدنا ہے، بیچنا ہے، یہ سارے. یعنی مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ ہم صرف مسجد کے اندر مسلمانی کا حکم نہیں ہے، ہم بازار میں ہیں تب بھی ہمیں مسلمان رہنا چاہیے، ہم کسی مجلس میں ہیں ہمیں پھر بھی مسلمان رہنا چاہیے، ہر جگہ پہ مسلمان رہنا چاہیے. ہم جہاں ہوں ہمیں اپنے سامنے اپنے اسلام کو رکھنا چاہیے کہ اسلام یہاں مجھے کس چیز کی اجازت دیتا ہے، کس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی نا، معاشرے کے اندر امن، انصاف، سب کچھ قائم ہو جائے گا. جزاک اللہ، بہت شکریہ مولانا صاحب. ایک اور بڑا دلچسپ ٹاپک ڈسکس ہوا جی. آج آپ نے دیکھا کہ ہم لوگوں نے ناجائز منافع خوری پہ بات کی ہے. اب جتنے بھی تاجر حضرات ہیں اس پروگرام کو جو لوگ دیکھیں گے، یہ فیصلہ ہم ان پہ چھوڑتے ہیں کہ کیا وہ قرآن و سنت کے مطابق بزنس کر رہے ہیں یا نہیں.